ارے کہیں نہ کہیں زبان سے ایسی باتیں کہہ دیا کرتے تھے کہ آپ ہمارے لیے استغفار کر لیں، آپ ایسی بات کر دیں، وسیلہ مان بھی جایا کرتے تھے، لیکن حقیقتاً حضور علیہ السلام کے وسیلہ ہونے کے قائل نہ تھے۔ جس طرح کہ قرآن مجید میں سورہ فتح میں آیت نمبر 11 کے اندر رب العالمین نے فرمایا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، کچھ دیہاتی جو پیچھے رہ جانے والے ہیں، غزوہ تبوک میں جو میرے آقا سے پیچھے رہ گئے تھے، اے حبیب وہ آپ سے فرمائیں گے، آپ سے کہیں گے، آپ سے وہ کہیں گے وہ دیہاتی سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، یہ تو غزوہ تبوک میں جو پیچھے رہ جانے والے دیہاتی جو ہیں وہ عنقریب آپ سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ شغلتنا اموالنا واہلونا، کہ ہمارے مالوں نے، ہمارے مال و دولت نے اور ہمارے اہل نے ہمیں مشغول رکھا، یعنی ہمارے گھر میں تکلیف ہو گئی، ہمارے مال کا یہ مسئلہ بن گیا، ہماری تجارت کا یہ مسئلہ بن گیا تھا، ہماری زمینوں کا یہ پانی دینے کا مسئلہ بن گیا تھا، یہ بہانے بازی کریں گے اور کہیں گے کہ فاستغفر لنا، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب فرمائیں۔ پروردگار نے فرمایا یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، اے ابھی یہ بات جو کچھ آپ سے کہہ رہے ہیں زبان کی نوک سے بات کہہ رہے ہیں، ان کے دل میں یہ بات نہیں ہے، یعنی یہ جملہ جنہوں نے کہا ہے فاستغفر لنا، آپ ہمارے لیے مغفرت طلب فرمائیے، یہ صرف زبان کی نوک سے جملہ ہے، ان کے دل میں یہ بات نہیں ہے۔ وہ آپ کو در حقیقت اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ نہیں مان رہے، آپ کو یہ پیش نہیں کر رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر آپ ان کے لیے استغفار طلب فرمائیں، یہ ان کا عقیدہ نہیں ہے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے حضور علیہ السلام کی شان میں بہت گستاخیاں کی۔ جب یہ ماجرا جب بڑھتا چلا گیا تو صحابہ کرام نے میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا حضور آپ خود اس کے بعد تشریف لے جائیے، یعنی عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ سے اگر آپ تشریف لے جائیں گے تو حیا کرے گا، کچھ شرم کرے گا اور کچھ لحاظ کرے گا۔ تو میرے آقا حضور علیہ السلام صحابہ کرام کے اصرار کی بنا پر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے بعد تشریف لے جانے لگے، کیونکہ وہ بھی اپنے قوم کا سردار تھا۔ میرے آقا جب تشریف لے جانے لگے اور صحابہ کرام کو معلوم ہوا میرے آقا گزرنے لگے، صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ میرے آقا وہاں تشریف لے جا رہے ہیں، تو جوک در جوک صحابہ کرام ساتھ ہوتے چلے گئے کہ چلو ادھر جا رہے ہیں، ہم بھی ساتھ چلتے ہیں، ہم بھی ساتھ چلتے ہیں، سلسلہ بنتا چلا گیا۔ تو یہ میرے آقا کے ساتھ جو غلامان مصطفیٰ اور شاقان مصطفیٰ کا ایک جمع غفیر ہو گیا، اور وہ بھی اپنے قوم کا سردار تھا، وہاں پر اس کے بہت سارے لوگ موجود تھے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام جب اس کے بعد سکے جلوہ گر ہوئے تو اس گندے شخص نے ایک انتہائی گندا جملہ بولا، اور اس نے کہا میرے آقا چونکہ گدھے مبارک پر سوار تھے، اس نے کہا الیک عنی، ذرا پرے ہٹ کے دور ہٹ کے کھڑے ہوں، واللہ لقد آذانی نتن حمارک، اللہ کی قسم آپ کے گدھے کی بو نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ جب یہ بات کہی قال رجل من الانصار، ایک انصاری شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میرے آقا کے غلام انصاری کون ہے؟ وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ حدیث باب بخاری شریف میں موجود ہے، جلد اول صفحہ نمبر 370 پر۔ حدیث باب کے اندر آتا ہے قال رجل من الانصار، جو انصاری منہم، جو انصار میں سے ایک شخص تھا، اس نے کہا واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منک، اللہ کی قسم رسول اللہ صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گدھا مبارک جو ہے وہ تجھ سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اور دوسری روایت میں یہاں تک آتا ہے جو تفسیرات احمدیہ میں بھی ہے، اور یہ حدیث بے شمار اس کے حوالے جات ہیں، عیسیٰ سے بھی یہ کلمات آتے ہیں کہ ان صحابہ نے یہ جملہ کہا، ان کا واللہ ان بول حمارہ صلی اللہ علیہ وسلم لاطیب من مسک، اللہ کی قسم حضور علیہ السلام کا گدھا مبارک جو ہے اس کا پیشاب جو ہے وہ کسوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔
جب انہوں نے یہ بات کہی اور ان قصوری کا ذکر کیا، چونکہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جو تھا وہ قصوری بہت زیادہ لگایا کرتا تھا اور ہر وقت قصوری میں رہا کرتا تھا، انہوں نے جب یہ بات کہی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو ادھر سے ایک صحابی نے اس کے جو ایک ساتھی تھے انہوں نے اس کو جواب دیا۔ جواب جب دیا تو ادھر سے انہوں نے بھی اس کو جواب دیا، اس نے گالی دی تھی، اسے انہوں نے جواب دیا۔ جب اس کے عبداللہ بن ابی اچانک عبداللہ بن ابی جو ہے اس کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کو گالی دے دی، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیا۔ جب جواب دیا تو آپس میں بس پھر بھیڑ گئے، میرے آقا غلامان اور شاقان اور اس کے جو ساتھی جو تھے وہ آپس میں بھیڑ گئے اور آپس میں لڑائی ہو رہی ہے۔ کس طرح لڑائی ہو رہی ہے؟ بالجریدے، لاٹھی کے ذریعے سے لاٹھی چارج ہو رہا ہے، ولیدی، ہاتھوں کے ذریعے سے تماچے لگائے جا رہے ہیں، گھونسے مارے جا رہے ہیں، تھپڑ رسید کیے جا رہے ہیں ایک دوسرے کو، یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ ولیدی، ہاتھوں کے ذریعے سے، والنعال، جوتوں کے ذریعے سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ کیوں ہوا تھا؟ اس لیے نہیں ہوا تھا کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے حضور علیہ السلام کی شان میں اس سے گستاخی کی تھی، اصل میں اس نے میرے آقا کے گدھے مبارک کی شان میں گستاخی کی تھی، کہ جس کی بنا پر یہ تمام یہ جھگڑا ہوا، یعنی صحابہ کرام سے تو یہ برداشت نہیں تھا کہ جس گدھے مبارک پر میرے آقا سوار ہوں اس کی شان میں کوئی تنقید کی جائے، کہ جائے کہ گستاخان مستویٰ سے روابط بڑھائے جائیں اور ان کو اپنے ساتھ ملائے جائیں۔ دیکھیے غور فرمائیے، یعنی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے آقا حضور علیہ السلام منافقین سے واقف اور آگاہ تھے، لیکن جب تک امر ربی نہیں آیا تھا میرے آقا نے اس کا اظہار نہیں فرمایا تھا۔ اب دیکھیے غور فرمائیے، حضور علیہ السلام میرے آقا جلوہ گر ہیں مسجد نبوی شریف میں، میرے آقا تشریف فرما ہیں، جمعہ کے دن کا خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے ہوئے میرے آقا نے اچانک فرمایا، یا فلاں اخرج من مسجد انک منافق، اے فلاں تو میری مسجد سے نکل جا کیونکہ تم منافق ہے، یا فلاں اخرج من مسجد انک منافق، ایضاً اے فلاں تو بھی نکل جا، تو بھی منافق ہے، تو بھی نکل جا، تو بھی منافق ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے 27 کے قریب، 21 کے قریب، بعد میں 70 کے قریب منافقین کو نکال باہر کیا۔ اب جب یہ نکل گئے، ابھی جا رہے تھے تو ادھر سے سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے۔ اب ان کو یہ ہوا کہ شاید حضرت عمر بن خطاب کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ ہمیں کیوں نکالا جا رہا ہے، اور آپ غور کیجئے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھپنے لگے تھے۔ اب آپ غور فرمائیے مسجد میں کون آئے تھے؟ منافقین آئے تھے، نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، کہ کون سی مسجد میں؟ عالم اسلام کے عظیم ترین مسجد میں، سب سے عظیم امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہیں، جمعے کا دن جو کہ سید الايام ہے اس میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہیں، جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں، یعنی یہ اتنی تمام یہ چیزیں ہیں، نماز ہے، جمعے کی ہے، سرکار مدینہ کے پیچھے ہے، مسجد نبوی شریف میں ہے، لیکن وہ لوگ مومن نہ تھے۔ اگر ان کا ایمان اگر ذرا سا بھی اگر ہوتا تو میرے آقا حضور علیہ السلام ان کو مسجد سے نکالتے نہیں، وہ تو رحمت للعالمین ہیں، جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا، میرے آقا اس کو کبھی بھی اس کو مسجد سے نکالنے والے نہیں، بلکہ میرے آقا تو مسجدوں میں بلانے والے ہیں۔ میرے آقا کا نکالنا اس بات کی دلیل ہے کہ اے لوگوں جان لو کہ منافقین ہیں، اگرچہ کلمہ پڑھتے ہیں، ساری باتیں ہیں، لیکن چونکہ یہ میرے گستاخ ہیں اور میری شان کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، اور اس لیے یہ لوگ جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اب جب وہ نکل رہے تھے کسی منافق نے یہ اعتراض نہیں کیا، اے محمد عربی آپ کو کیا پتا کہ ہمارے دل میں کیا ہے؟ آپ کے علم میں کیا بات؟ آپ تو غیب نہیں جانتے، غیب تو اللہ جانتا ہے۔ کسی نے یہ بات نہیں کہی، یعنی منافقین یہ اس بات کے قائل تھے کہ حضور علیہ السلام جو بات کہہ رہے ہیں سچائی کہہ رہے ہیں، اور یقیناً ہمارے دلوں میں ایمان نہیں ہے، اور یقیناً ہمیں اسی بنا پر نکالا جا رہا ہے، یعنی حضور علیہ السلام کو وہ غیب دان جانتے تھے، اس کے باوجود بھی میرے آقا حضور علیہ السلام کی غیب کی خبروں میں، غیب کے سلسلے میں وہ اس طرح سے کلام نہیں کرتے تھے اور اس طرح سے نہیں مانتے تھے جس طرح سے کہ ماننے کا حق ہے، جس طرح سے کو تسلیم کرنا چاہیے تھا۔ اور یہ حدیث پاک جو ہے یہ تقریباً 20 کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے، دیکھیے المعجم الاوسط کے اندر بھی موجود ہے،
ہے. اور اس کے علاوہ بے شمار تفاصیل امام رازی نے بھی تفسیر کبیر کے اندر اس کو ذکر کیا ہے, بحر محیط کے اندر بھی ہے, در منصور کے اندر بھی ہے, علامہ شوکانی کی روح المعانی کے اندر بھی ہے, بے شمار کے تفاسیر اور حدیث کی کئی کتابوں کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے. دیکھیں غور فرمائیے, رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ بھی میرے آقا حضور علیہ السلام نے پڑھائی, اور لوگوں کے ذہن میں خواہ کا خلفشار سے پیدا ہو گیا, اور لوگوں نے اس بارے میں اپنے طور پر باتیں اٹھانا شروع کر دیں کہ حضور علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی کو دیکھو اپنا جبہ مبارک بھی عطا فرمایا اور اپنا لعاب دہن بھی عطا فرمایا اس کے مرنے کے بعد, اور یہ سارا سلسلہ ہو گیا, اور حضور علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا دی, لیکن اس کی بخشش نہ ہوئی. دیکھیے غور کیجیے, اگر آپ اس واقعے کو صحیح طور پر پڑھ لیں تو آپ کے ذہن سے وہ تمام کے تمام اعتراضات دھل جائیں گے جو اس پر لوگ کرتے ہیں. وہ کیا, غور کیجیے, میرے آقا حضور علیہ السلام رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. بخاری شریف موجود ہے, جلد اول صفحہ نمبر 169 کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. جب میرے آقا حضور علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کا ارادہ فرمایا, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے دامن مبارک کو تھام لیا اور عرض کیا, یا رسول اللہ علیہ اللہ عنہک ان تصلی علی المنافقین, یا رسول اللہ کیا اللہ نے آپ کو منع نہیں کیا کہ آپ منافقین کی نماز جنازہ پڑھائیں؟ اسے منع نہیں کیا. میرے آقا نے فرمایا, انا بین خیرتین, اے عمر مجھے دونوں چیزوں کا اختیار دیا گیا ہے, میں دونوں چیزوں میں مجھے اختیار ہے. کیا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا ہے, استغفر لهم مولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم. پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے, آپ ان کے لیے استغفار فرمائیں یا نہ فرمائیں, اگرچہ آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار فرمائیں گے پھر بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا. اے عمر, اللہ نے مجھے روکا نہیں ہے, رب نے مجھے اختیار دیا ہے. رب نے مجھے یہ نہیں فرمایا کہ آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں. رب العالمین نے یہ بات فرمائی ہے کہ آپ استغفار فرمائیں یا نہ فرمائیں, میں نہیں بخشوں گا ان کو. مطلب اس کا یہ ہے کہ اے عمر, مجھے اللہ نے روکا نہیں ہے, اللہ رب العالمین نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ میں نے انہیں نہیں بخشنا. لیکن اے عمر, چونکہ مجھے روکا نہیں گیا ہے اس لیے بین خیرتین, مجھے دونوں چیزوں کا اختیار ہے. اور دیگر روایت میں آتا ہے, میرے آقا نے فرمایا خیرنی ربی, رب نے مجھے اختیار دیا ہے کہ مجھے روکا نہیں ہے, مجھے اختیار دیا ہے میں پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں. مجھے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ نہ پڑھائیں, رب نے فرمایا آپ پڑھائیں یا نہ پڑھائیں. 70 آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں, چونکہ نماز جنازہ میں اس دعا ہوتی ہے جو میت کے لیے استغفار اس میں طلب کی جاتی ہے, تو آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں, یعنی یوں بھی کہا جا سکتا ہے آپ ان کے لیے نماز جنازہ پڑھائیں یا نہ پڑھائیں, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بخشے گا. تو جب یہ بات ہو گئی ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا ہے اس لیے میں پڑھاؤں گا. میرے آقا حضور علیہ السلام آگے بڑھے اور میرے آقا نے نماز جنازہ پڑھا دی. پڑھانے کے بعد پیچھے جب ہٹے تو پھر کیا ہوا, دیکھیں غور کیجئے, چونکہ میرے آقا نے ارادہ فرمایا تھا اور میرے آقا کے قدم آگے بڑھ رہے تھے, گویا کہ رب العالمین نے فرمایا, اے حبیب, کیونکہ اب آپ کے قدم آگے بڑھ چکے ہیں, اب میں